سیف جس نے بچے کی کسٹڈی پہلے کرن کو دے دی تھی، لیکن اب جب اس کی خود اولاد نہ ہو سکی اور اس نے اپنے بیٹے کو کرن کے پاس خوش دیکھا تو اس کے دل میں خواہش جاگی کہ وہ دوبارہ سے اپنے بیٹے کو لے لے، جس کے لیے اس نے کرن پر کیس دائر کر دیا، لیکن کورٹ نے بھی بیٹا کرن کے حوالے کر دیا۔ اب سیف اپنے بیٹے کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر اپنے پاس لے آئے گا تاکہ بچہ خود کورٹ کے سامنے گواہی دے کہ وہ اپنے والد سیف کے پاس رہنا چاہتا ہے۔ اس طرح سے سیف اپنے بچے کو واپس حاصل کر لے گا۔ یہ سب کرنے میں سیف کی والدہ بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ سب کیسے ہوگا، جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ سیف فریال سے محبت کرتا تھا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنے فادر کے دباؤ میں آ کر اس نے کرن سے شادی کے لیے ہاں کر دی، لیکن کرن کو خاطر خواہ پسند نہیں کرتا تھا۔ جیسے ہی کرن کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، اسی شام ہی اس کے سسر کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ سیف کی والدہ اپنے پوتے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں اور وہ چاہتی تھیں کہ کرن بھی ان کے ساتھ ہی رہے، لیکن سیف کو کرن کا وہاں پہ رہنا پسند نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ سیف کی ملاقاتیں اپنی ایکس گرل فرینڈ فریال سے زیادہ ہونے لگیں اور فائنلی اس نے فریال سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ جب کرن نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی تو سیف نے کہا ہاں تو بیٹا اپنے ساتھ لے جاؤ، اور اس طرح سے سیف نے کسٹڈی کرن کو دے دی اور کرن ایز اے سنگل مدر اپنے بیٹے کو پالنے لگی، جس میں اس نے اپنے گھر والوں کی بھی باتیں برداشت کیں اور بہت سے طعنے سہے، لیکن اپنے گھر والوں سے الگ گھر لے کر وہ رہنے لگی اور اس نے انٹیریئر ڈیزائننگ کا بھی کام جاری رکھا۔ کام کے دوران ہی اس کی ملاقات اپنے پرانے کلاس فیلو معیز سے ہوئی۔ معیز جس کی منگنی کا ایونٹ کرن ہی آرگنائز کر رہی تھی، اور معیز ہی وہ لڑکا تھا جو یونیورسٹی کے ڈیز میں کرن کو پسند کرتا تھا۔ جیسے ہی معیز نے کرن کو دیکھا تو اس کو اپنی پرانی محبت یاد آ گئی۔ اتنے میں کرن نے بھی معیز کی منگیتر کی باتیں سن لی، جس سے پتہ چلا کہ وہ معیز سے شادی کی رضامند نہیں ہے۔ کرن نے جب یہ بات معیز کو اعتماد میں لے کر بتائی تو معیز تو پہلے ہی یہی چاہتا تھا، اس نے شادی سے انکار کر دیا اور دوبارہ سے اس کا جھکاؤ کرن کی طرف ہونے لگا۔ اور جب اس نے کرن کو پرپوز کیا تو کرن نے بھی شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ جب یہی بات معیز کے گھر والوں کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اتنا بڑا سرکل ہے، ہم کبھی بھی تمہاری شادی کسی میرڈ لڑکی سے نہیں کریں گے، لیکن معیز بضد رہا کہ وہ کرن سے ہی شادی کرے گا، اور آخر کار اس نے گھر چھوڑ دیا اور کرن سے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اس کے فادر پھر بھی راضی نہ ہوئے، البتہ ماں تڑپتی رہی۔ اس نے کہا کہ میں بیٹے کو چھوڑنا نہیں چاہتی، جو اس کی خوشی ہے اسی کے ساتھ اس کی شادی کر دیں، لیکن معیز کے فادر فیروز صاحب بالکل نہیں مانے۔ جب معیز کی شادی کرن سے ہو گئی اور بیٹے کی جدائی میں معیز کی والدہ شازیہ کی طبیعت خراب رہنے لگی تو آخر مجبوراً فیروز کو اپنی بیوی کی وجہ سے دوبارہ معیز کو اپنے گھر لانا پڑا، لیکن معیز نے کہا کہ وہ کرن اور شانی کے بغیر گھر نہیں آئے گا، جس پر فیروز کو ان کے لیے بھی ہاں کرنی پڑی۔ معیز کے فادر کو کرن تو کسی طور قبول ہوتی،
لیکن شانی کسی طور پر بھی اپنے گھر میں گوارا نہیں تھا۔ انہوں نے شانی کو ڈرایا، دھمکایا، اسے کہا اس گھر میں جن بھوت ہیں تاکہ وہ یہ گھر چھوڑ دے۔ لیکن شانی نے یہ باتیں جو معیز کو بتائیں تو معیز نے اپنے فادر سے کہا کہ آپ پلیز بچے کو نہیں ڈرایا کریں، یہی نہ ہو کہ اسے کل کو احساس ہو کہ سب سے بڑے جن بھوت تو آپ ہی ہیں، جس پر ان باپ بیٹا میں انبن ہو گئی۔ اب کی بار معیز کے فادر نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس بچے کو گھر سے باہر نکالیں۔ ان کو سب سے آسان آئیڈیا یہی لگا کہ بچے کو اس کے فادر کے پاس بھیج دیا جائے۔ انہوں نے بچے کو فادر کو اپنے آفس میں بلایا اور اسے کہا کہ کیا تم کسٹڈی لینا چاہتے ہو؟ دوسری جانب جو شانی کے فادر تھے انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی، لیکن دوسری شادی سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کے دل میں بیٹے کی کسک باقی تھی۔ وہ کسی اور کا بچہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا بیٹا ہی واپس لے آئیں۔ جیسے ہی معیز کے فادر نے سیف کو کال کر کے آفس میں بلایا، سیف فوراً سے آ گیا۔ تو اس پر معیز کے فادر نے کہا کہ کیا تم اپنے بچے کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو تو میرے ساتھ ایگریمنٹ کر لو، جس پر سیف راضی ہو گیا۔ معیز کے فادر فیروز صاحب نے کرن اور معیز کا ولیمہ رکھ دیا اور اس پر سیف کو بھی انوائٹ کر لیا۔ سیف جیسے ہی ولیمہ پر پہنچا تو اسے فیروز صاحب نے ریسیو کیا اور اسے کہا کہ اب سب لوگ کھانا کھانے میں بیزی ہیں، اسی لیے تم کرن کے پاس چلے جاؤ۔ جیسے ہی وہ کرن کے پاس آیا تو کرن نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس چھپا لیا، لیکن سیف نے بھی اپنے بیٹے کو اپنے پاس گاڑی میں بلایا اور اسے کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں، جس پر اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں جانتا۔ تو سیف نے کہا کہ بیٹا میں آپ کا ڈیڈی ہوں اور یہ موبائل آپ اپنے پاس رکھ لو، جب بھی مجھے بات کرنی ہوگی میں آپ سے اس فون پر رابطہ کر لوں گا۔ بچے نے بھی موبائل اپنے پاس رکھ لیا اور جب کرن کو پتہ چلا کہ شانی میرج ہال میں نہیں ہے تو بہت پریشان ہو گئی اور سب لوگ شانی کو ڈھونڈنے مصروف ہو گئے۔ جب شانی واپس آیا تو کرن کو سکون کا سانس آیا اور کرن نے اپنے بچے سے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک انکل کے ساتھ تھا اور وہ انکل کہہ رہے تھے کہ میں تمہارا باپ ہوں، جس پر کرن نے کہا کہ تمہارا وہ باپ نہیں ہے، تمہارا صرف ایک ہی باپ ہے اور وہ ہے معیز، لیکن بچے کو کیا پتا۔ دوسری جانب سیف نے ایک پراپر پلاننگ کی اور اس نے اپنے بیٹے کے لیے کمرہ سیٹ کیا اور اپنے بچے کو دکھایا کہ یہ دیکھو تمہارے لیے کمرہ سیٹ کیا ہے۔ شانی جو کہ اپنی ماما کے ساتھ اچھی زندگی نہیں گزار رہا تھا، جب اس نے ایک مخصوص کمرہ اپنے لیے دیکھا تو اسے وہ انکل بہت اچھے لگے اور وہ سیف کی جانب متوجہ ہوا۔ جب سیف کی والدہ نے سیف کو اپنے بیٹے سے بات کرتے سنا تو وہ بہت خوش ہوئیں، لیکن جیسے ہی فریال نے دیکھا تو اس نے کہا کہ تم اپنے بیٹے سے دوبارہ رابطہ بڑھانا چاہ رہے ہو، جس پر سیف نے کہا ہاں بالکل میری اولاد ہے، میں اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اگر تم مجھے اولاد دے سکتی تو میں کبھی اس کی جانب متوجہ نہ ہوتا، جس پر فریال نے کہا کہ تم مجھے ماں نہ بننے کا طعنہ دے رہے ہو، جس پر سیف نے کہا یہ طعنہ نہیں یہ حقیقت ہے، میں تو اپنے بیٹے کو ہی لے کر آؤں گا۔ دوسری جانب کرن بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ اپنے فادر کی جانب متوجہ ہو، لیکن بچہ ہے جو اپنے فادر کی جانب ہی اٹریکٹ ہو رہا ہے۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ کیا شانی کو اپنی مما کے ساتھ رہنا چاہیے یا اپنے فادر کے پاس چلے جانا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ شکریہ۔